اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الکہف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے الذی وہ جس نے انزلہ نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب کتاب ولم یجعل اور نہ رکھی لہو اس میں وجن کوئی کجی سب تعریف اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندہ پر کتاب اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف اور شکر کا مستحق وہی ہے خدا ہو سکتا ہے جس نے اپنی مخصوص و مقرب ترین بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے اعلیٰ و اکمل کتاب اتاری اور اس طرح زمین والوں کو سب سے بڑی نعمت سے مشرف و ممتاز فرمایا۔ بے شک اس کتاب میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں، عبارت انتہائی سلیس و فصیح اسلوب بیان نہایت مؤثر و شگفتہ تعلیم نہایت متوسط معتدل جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے، کسی قسم کے افراط و تفرید کا اس میں شائبہ نہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا قیما ٹھیک سیدھی لینذر تاکہ ڈر سنائے بأسا عذاب شدیدا سخت من لدنہ اس کی طرف سے ویبشر اور خوشخبری دے المؤمنین مومنوں الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں الصالحات اچھے ان لهم کہ ان کے لیے اجر حسنا اچھا اجر ٹھیک اتاری تاکہ ڈر سناوے ایک سخت آفت کا اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، یعنی تکذیب کرنے والوں پر جو سخت آفت دنیا یا آخرت میں خداوند قہار کی طرف سے آنے والی ہے۔ اس سے یہ کتاب آگاہ کرتی ہے۔ تنبیہ قیمن کو بعض نے بمعنی مستقیم لے کر محض مضمون سابق کی تاکید قرار دی ہے، یعنی کتنا ہی غور کرو ایک بال برابر کجی نہیں پاؤ گے، مگر فرا نے اس لفظ کے معنی کیے ہیں قیمن علی سائر الکتب السماویہ، یعنی تمام کتب سماویہ کی صحت و تصدیق پر مہر کرنے والی اور ان کی اصولی تعلیمات کو دنیا میں قائم رکھنے والی۔ ابو مسلم نے کہا قیمن بمصالح العباد بندوں کی تمام مصالح کی متکفل اور ان کی معاشی معاد کو درست کرنے والی۔ بہرحال جو معنی بھی لیے جائیں اس کی صداقت میں شبہ نہیں۔ ماکثین فیہ ابداً ماکثین وہ رہیں گے فیہ اس میں ابداً ہمیشہ، جس میں رہا کریں ہمیشہ۔ ظاہر اس سے مراد آخرت کا بدلہ یعنی جنت ہے، جہاں مومنین قانتین کو دائمی خوشی اور ابدی راحت ملے گی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ اور وہ ڈرائے الَّذِينَ قَالُوا وہ جن لوگوں نے کہا اتخذ اللہ نے بنا لیا ہے اللہ ولدًا بیٹا
اور ڈر سنا دے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد۔ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنے میں سب سے زیادہ مشہور اور پیش تو نصارہ ہیں، اور جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے انہی سے حاملین قرآن کو قیامت تک زیادہ سابقہ پڑھنا ہے۔ تاہم عموم الفاظ میں بعض فرق یہود جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا بعض مشرکین جو ملائکہ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے وہ بھی داخل ہو گئے۔ گویا اس جگہ اولاد تجویز کرنے والے کافروں کو بالخصوص اور نصارہ کو خصوص کے طور پر متنبہ کیا گیا ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ما نہیں لهم به ان کو اس کا من علم کوئی علم، ولا اور نہ لآبائهم ان کے باپ دادا، کبرت بڑی ہے، کلمۃ بات تخرج نکلتی ہے، من سے افواہہم ان کے منہ، جمع ان نہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، الا مگر کاذبا جھوٹ، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی، اور نہ ان کے باپ دادوں کو کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے، سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی تحقیق اور علمی اصول ان کے ہاتھ میں نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے ہاتھ میں تھا، جن کی اندھی تقلید میں ایسی باری بات زبان سے نکال رہے ہیں۔ گویا خداوند تعالیٰ کی شان قدوسیت و سبوحیت کی ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں جو اس کی جناب میں ایسی گستاخیاں کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ دلائل و براہین کی جگہ ان کے ذخیرہ میں یہی باقی رہ گیا ہے کہ زبان سے ایک جھوٹی اور بدی بطلان بات کہتے چلے جائیں، اور جب ثبوت مانگو تو کہہ دیں کہ یہ مذہب کا ایک راز ہے جس کے ادراک تک عقل انسانی کی رسائی نہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ تو شاید آپ باخع ہلاک کرنے والا نفسک اپنی جان، علیٰ پر، آثارہم ان کے پیچھے، ان اگر لم یؤمنوا ایمان نہ لائے، بہذا اس الحدیث بات، اسفاً غم کے مارے، سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان، کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو پچھتا کر۔ یعنی اگر یہ کافر قرآن کی باتوں کو نہ مانے تو آپ ان کی غم میں اپنی کو بالکل گھلائیے نہیں، آپ تبلیغ و دعوت کا فرض ادا کر چکے اور کر رہے ہیں، کوئی نہ مانے تو آپ کو اس قدر دل میں گھٹنے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، نہ پچھتانا مناسب ہے کہ ہم نے ایسی کوشش کیوں کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ تو بہرحال کامیاب ہیں، دعوت، تبلیغ و شفقت، ہمدردی، خلائق کے جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے رفع مراتب و ترقی مدارج کا ذریعہ ہیں۔ اشقیاء اگر قبول نہ کریں تو انہی کا نقصان ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اِنَّا بے شک ہم جعلنا ہم نے بنایا، ما جو علی الارض زمین پر، زینتاً زینت، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم کون ان میں سے، احسن بہتر، عملاً عمل میں، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام، یعنی اس کی رونق پر دوڑتا ہے یا اس چھوڑ کر آخرت کو پکڑتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن عمر نے سوال کیا، یا رسول اللہ احسن عملا کون لوگ ہیں؟ فرمایا احسنکم عقلا وأورعکم عن محارم اللہ، اسرعکم فی طاعت سبحانہ، جس کی سمجھ اچھی ہو، حرام سے زیادہ پرہیز کرے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف زیادہ جھپٹے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ البتہ کرنے والے، مَا عَلَيْهَا جو اس پر، صَعِيدًا صاف میدان، جُرُزًا بنجر چٹیل، اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر، یعنی ایک روز سب گھاس پھوس درخت وغیرہ چھانٹ کر زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ جو لوگ اس کے بناؤ سنگار پر ریجھ رہے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ زرق برق کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں، دنیا کی زمینی سامان خواہ کتنے ہی جمع کر لو اور مادی ترقیات سے ساری زمین کو لالا و گلزار بنا دو، جب تک آسمانی اور روحانی دولت سے
ہی دست نہ رہو گے۔ حقیقی سرور و طمانینت اور ابدی نجات و فلاح سے ہم آغوش نہیں ہو سکتے۔ آخری اور دائمی کامیابی انہی کے لیے جو مولائے حقیقی کی خوشنودی پر دنیا کی ہر ایک ظاہر و فانی خوشی کو قربان کر سکتے ہیں اور راہ حق کی زیادہ پیمائی میں کسی صعوبت سے نہیں گھبراتے۔ نہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور جباروں کی تخویف و ترہیب سے ان کا قدم ڈگمگاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی بھی کر دی کہ آپ ان بدبختوں کے غم میں اپنے کو نہ بھلائیے جس دنیا کی زندگی اور عیش بہار پر مغرور ہو کر یہ حق کو ٹھکراتے ہیں۔ وہ سب کاٹ چھانٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آخر کار سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اس وقت سارے جھگڑے چکا دیے جائیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت کیا تم نے گمان کیا ان کے اصحاب کہف غار والے اور رقیم کانوا وہ تھے من سے آیاتنا عجبا ہماری نشانیاں عجب۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھو کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچنبھا تھے؟ یعنی حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے لحاظ سے اصحاب کہف کا قصہ جو آگے مذکور ہے کوئی اچنبھا نہیں جسے حد سے زیادہ عجیب سمجھا جائے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کا پیدا کرنا، ان کا محکم نظام قائم رکھنا، انسان ضعیف البنیان کو سب پر فضیلت دینا، انسانوں میں انبیاء کا بھیجنا، ان کی قلیل و بے سر و سامان جماعتوں کو بڑے بڑے متکبرین کے مقابلہ میں کامیاب بنانا، خاتم الانبیاء رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق کو دشمنوں کے نرغہ سے نکال کر غار ثور میں 3 روز ٹھہرانا، کفار کا غار کے منہ تک تعاقب کرنا، پھر ان کو بے نیل مرام واپس لوٹانا، آخر گھر بار چھوڑنے والی مٹھی بھر بے سر و سامانوں کو تمام جزیرۃ العرب بلکہ مشرق و مغرب میں اس قدر قلیل مدت کے اندر غالب و منصور کرنا۔ کیا یہ اور کس قسم کی بے شمار چیزیں اصحاب کہف کے قصے سے کم عجیب ہیں؟ اصل یہ ہے کہ یہود نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزمائش کے لیے 3 سوال کریں۔ روح کیا ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ تھا اور ذوالقرنین کی سرگزشت کیا تھی؟ اصحاب کہف کے قصے کو عجیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خاص اہمیت دی تھی، اسی لیے اس آیت میں بتلایا گیا کہ وہ اتنا عجیب نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر عجیب و غریب نشانات قدرت موجود ہیں۔ آگے اصحاب کہف کا قصہ اول مجملاً پھر مفصلاً بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جابر بادشاہ کے عہد میں تھے جس کا نام بعض نے دقیانوس بتلایا ہے۔ بادشاہ سخت غالب بت پرست تھا اور جبر و اکراہ سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ سختی اور تکلیف کے خوف اور چند روزہ دنیاوی منافع کی طمع سے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے، اور اس وقت چند نوجوانوں کے دلوں میں جن کا تعلق عمائدین سلطنت سے تھا خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے دل خشیت الہی اور نور تقویٰ سے بھرپور تھے۔ حق تعالیٰ نے انہیں صبر و استقلال اور توکل و توکل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کر بھی انہوں نے لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا سورۃ نمبر 18 سورۃ کہف آیت نمبر 14 کا نعرہ مستانہ لگایا اور ایمانی جرأت و استقلال کا مظاہرہ کر کے دیکھنے والوں کو مبہوت و حیرت زدہ کر دیا۔ بادشاہ کو کچھ ان کی نوجوانی پر رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل و مصالح مانع ہونے کے انہیں فوراً قتل کر دے۔ چند روز کی مہلت دی کہ وہ اپنے معاملہ میں غور و نظر ثانی کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسے فتنہ کے وقت جب کہ جبر و تشدد سے عاجز ہو کر قدم ڈگمگا جانے کا بہرحال خطرہ ہے، مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب کسی پہاڑ میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے مناسب موقع کا انتظار کریں۔ دعا کی کہ خداوند تو اپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنا دے اور رشد و ہدایت کی زیادہ پیمائی میں ہمارا سب انتظام درست کر دے۔ آخر شہر سے نکل کر کسی قریبی پہاڑ میں پناہ لی اور اپنے میں سے ایک کو مامور کیا کہ بھیس بدل کر کسی وقت شہر میں جایا کر تاکہ ضروریات خرید کر لا سکے اور شہر کے احوال و اخبار سے سب کو مطلع کرتا رہے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا اس نے
اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے اقارب اعزاء کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتلائیں۔ یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے ان سب پر دفعتاً نیند طاری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا، پتہ نہ لگا، تھک کر بیٹھ رہے اور بادشاہ کی رائے سے ایک سیسہ کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات لکھ کر خزانہ میں ڈال دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقے سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے آگے چل کر اس کا کچھ سراغ نکلے اور بعض عجیب واقعات کا انکشاف ہو۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا کہ نصرانی یعنی اصل دین مسیحی کے پیرو تھے، لیکن ابن کثیر نے قرائن سے اس کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ واللہ عالم۔ تنبیہ: رقیم پہاڑا کی کھو کو کہتے ہیں اور بمعنی مرقوم بھی آتا ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ مسند عبد بن حمید کی ایک روایت میں ہے جسے حافظ نے علی شرط البخاری کہا ہے۔ ابن عباس سے رقیم کے دوسرے معنی منقول ہیں، یعنی اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے دو لقب ہیں۔ غار میں رہنے کی وجہ سے اصحاب کہف کہلاتے ہیں اور چونکہ ان کے نام و صفت وغیرہ کی تختی لکھ کر رکھ دی گئی تھی اس لیے اصحاب رقیم کہلائے، مگر مترجم محقق رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے معنی لیے ہیں اور بصورت اصحاب کہف و اصحاب رقیم کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اصحاب رقیم کے لحاظ سے اصحاب کہف کی تذکرے میں اس کا حوالہ دے دیا گیا، اور فی الحقیقت اصحاب رقیم کھو والے وہ تین شخص ہیں جو بارش سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اوپر سے ایک بڑا پتھر آ پڑا جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اس وقت ان میں سے ہر شخص نے اپنی عمر کے مقبول ترین عمل کا حوالہ دے دیا گیا اور حوالہ دے کر حق تعالیٰ سے فریاد کی اور بتدریج غار کا منہ کھل گیا۔ امام بخاری نے اصحاب کہف کا ترجمہ منعقد کرنے کے بعد حدیث الغار کا مستقل عنوان قائم کیا ہے اور اس میں ان تین شخصوں کا قصہ مفصل درج کر کے شاید اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اصحاب رقیم یہ لوگ ہیں۔ طبرانی اور بزار نے باسناد حسن نعمان بن بشیر سے مرفوعاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیم کا ذکر فرماتے تھے اور یہ قصہ تین شخصوں کا بیان کیا۔ واللہ عالم۔ اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اس جب اوى پناہ لی الفتیۃ جوان جمع الی طرف میں الکافی غار، فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے من لدن کا اپنی طرف سے رحمتن رحمت، وحی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے کام میں رشدن درستی۔ جب چاہ بیٹھے وہ جوان پہاڑ کی کھو میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فضربنا پس ہم نے مارا پردہ ڈالا علی پر آذانہم کے کان جمع فی الکہف غار میں سنین عددن کئی سال، پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھو میں چند برس گنتی کے، یعنی ایسی تھپکی دی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے، ادھر ادھر کی کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، ثم پھر بعثناہم ہم نے انہیں اٹھایا لنعلم تاکہ ہم دیکھیں ای کون کس الحزبین دونوں گروہ احصیٰ خوب یاد رکھا لما لبثوا کتنی دیر رہے امدن مدت، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ سالہ سال کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو جگا دیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کسی نے ان کی مدت نوم کا زیادہ صحیح اندازہ رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی نوم طویل کے بعد جب بیدار ہوئے تو قدرتی طور پر خود سونے والوں میں اور دوسرے دیکھنے والوں میں بھی اختلافات اور چمگوئیاں ہوں گی، کوئی کم مدت بتلائے گا، کوئی زیادہ، کوئی اقرار کرے گا، کوئی مستبعد سمجھ کر انکار کر دے گا۔ تو انہیں جگا کر یہ دیکھنا تھا کہ کون سی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے اور اس حقیقت پر پہنچ کر بعث بعد الموت کا عقدہ حل کرتی ہے جس میں اس وقت لوگ جھگڑ رہے تھے۔